ڈائریکٹ کبھی بھی آپ سے کنسٹرکشن نہیں بنے گی، ذہن میں رکھیے گا. آپ کو ایک مرتبہ تو ان تمام قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں سے گزرنا پڑے گا. اگر آپ چاہیں کہ ابھی میں کنسٹرکشن آپ کے سامنے بولوں کہ اللہ کے رسول کے ساتھی آپ بنا دیں فوری طور پہ، تو فوری طور پہ نہیں بنے گی آپ سے، لیکن آپ اسے بورڈ پر رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے کیسے بنتی ہے. تو یہ کنسٹرکشن جو میں نے بولی ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اللہ کے رسول کے ساتھی، اللہ کے رسول کے اصحاب. ہاں جی، یہ ہمارا مرکب اضافی جو ہے یہ مرکب اضافی در مرکب اضافی ہے، جسے آپ کے نوٹس میں پیچیدہ مرکب اضافی عنوان کے تحت جو ہے وہ نوٹ کرایا گیا. تو ہم اب پیچیدہ مرکب اضافی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کا دلچسپ ترین اور قرآن مجید میں اور حدیث میں کثرت سے استعمال ہونے والا مرکب جو ہے مرکب ناقص، وہ آپ کو مرکب اضافی ہی ملے گا. کثرت سے آپ کو قرآن مجید میں مرکب اضافی ملے گا. اللہ کے رسول کے اصحاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. عجیب، آپ نے اب ایک سٹیپ اور آگے آنا ہے کہ مرکب اضافی پہچان لیا، پھر مرکب اضافی میں سادہ مرکب اضافی ہے یا پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اس کی طرف غور کرنا ہے. پیچیدہ مرکب اضافی ہے، کسی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپلی 3 تیر آپ نے چلانے ہیں. آپ کا مضاف، آپ کا مضافل ہے، آپ کا درمیان والا اسم جو ہے وہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے. اب صرف آپ کو کیٹیگری معلوم ہونی چاہیے. ساتھی صاحبن کہتے ہیں اور صاحبن کی جمع اصحابن. رسول کی عربی رسول اللہ. مضاف اور مضاف کے قواعد اپلائی کر دیں. الف لام کے بغیر اور حل کے راب کے ساتھ کیا شکل بنے گی؟ اصحابو. مضاف الیہ پر آئیں، درمیان والے کو بھی نہیں، اس کو اینڈ پہ کرنا ہے ہم نے. اللہ اسم جو ہے اس کی حالت جر کیا ہوگی؟ اللہ ہی. رسول ورڈ الف لام کے بغیر رسول، حل کے راب کے ساتھ رسولو اور حالت جر میں رسولی. اصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھی. عربی کنسٹرکشن میں جب آپ ترجمہ کریں گے تو یہاں سے شروع ہو جائے گا، اللہ کے رسول کے ساتھی. اردو اور عربی کنسٹرکشن مختلف ہے. کنسپٹ آپ کا الحمدللہ کلیئر ہوگا اردو سے عربی بناتے ہوئے، تو اس لیے آپ اس کو آپ نے پکا کرنا ہے. موت کی یاد کی کثرت، موت کی یاد کی کثرت، یہ آپ کا مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی. آپ نے تیر لگا لیے، مضاف مضاف الیہ سب کچھ لکھ لیا. وکیبلری آپ کے پاس ہونی چاہیے. کثرت کی عربی ہوتی ہے کثرتن. میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، اردو میں آپ کو میں عربی پڑھاؤں گا. یاد ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اور موت کی عربی موتن. اب یہ موت وہ والی موت ہے. ایک تو عام بھی موت پڑتی ہے نا انسان کو، عام محاورہ کہا جاتا ہے کہ اتنا کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. یہ وہ موت مراد نہیں، یہ وہ والی موت ہے. تو اس کا مطلب یہاں موت معرفہ ہے. تو یہ کنسٹرکشن آپ کی معرفہ ہے. پیچیدہ مرکب اضافی میں معرفہ کنسٹرکشن کا آپ کو یہ مضاف الیہ جو آپ کا اسی سے پتہ چلے گا، کیونکہ ہم اسی سے فیصلہ کرتے آئے ہیں. یہ جو درمیان والا اس میں تو ہم الف لام داخل کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک، تو یہ ہمیں بتائے گا کہ کنسٹرکشن یہ معرفہ کنسٹرکشن ہے، لہذا اس پر ہم الف لام داخل کریں گے. لے جی اب ہم اپلائی کرتے ہیں. الف لام اور ہلکے راب کے ساتھ کثرت مضاف الیہ آپ کا، اس پر الف لام داخل کرنے کے بعد الموتی. ٹھیک ہو گیا؟ موتن 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 الف لام داخل کیا تو الموتی بن گیا.
ذکرن الف لام کے بغیر ذکرن، ہلکے راب کے ساتھ ذکرو، حالت جر میں ذکری. حمزۃ الوصل ہے الموت کا، ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. یہ قاعدہ ہمیشہ دہرایا جاتا رہے گا. تو کنسٹرکشن بن گئی آپ کی کثرت ذکر الموت، موت کی یاد کی کثرت. ایک کنسٹرکشن آپ نے بنائی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا، سادہ مرکب اضافی، قرآن کی تلاوت. وہ کیا بنتی ہے؟ قرآن کی تلاوت ڈائریکٹ بنا رہا ہوں، تلاوت القرآنی، تلاوت القرآنی. نبی وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان ہاذہ القلوب، ہاذہ القلوب، پہچانے کون سا مرکب ہے؟ ہاذہ القلوب مرکب اشاری. اچھا ذرا غور کریں، بات کوئی شروع ہوتی ہے چلی جاتی ہے کہیں کہیں، لیکن الحمدللہ قواعد ہمارے پکے ہوتے جائیں گے. آپ کا یہ اشارہ ہے، یہ مشار الیہ. آپ کا مشار الیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قلبن کی جمع ہے قلوبن، اور جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے نا، مذکر کی جمع مکسر ہے. اس کے لیے اشارہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ پوائنٹ مرکب اشاری میں کہ اس کے لیے واحد مؤنث اشارہ آ سکتا ہے. لہذا اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہاذہ القلوب استعمال ہوا ہے. اور کنسٹرکشن رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے، اس کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ مشار الیہ سے، کیونکہ اسماء اشارہ واحد کے اور جمع کے تو مبنی اسماء اشارہ ہیں. ہاں جی، القلوب کون سی رابی حالت ہے؟ نصب. ماشاءاللہ. تو یہ کنسٹرکشن حالت نصب میں استعمال ہوئی ہے اسے. تو آپ سے کے الفاظ ہیں ان ہاذہ القلوب تصدع، بے شک ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں. کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. اب صحابہ کا سوال سنیے گا آگے سے. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو زنگ کیسے لگ جاتے ہیں یا ان کی شکل کیسی ہو جائے گی. سوال بڑا خوبصورت سوال تھا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت. حقیقت ہے کہ اگر انسان کو موت یاد رہے، اور یہاں پر موت کی یاد کی کثرت سے مراد ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں رہا کہ آپ موت کی تسبیح جو ہے وہ کریں کہ صبح ایک ہر نماز کے بعد ایک تسبیح موت. نو، یہاں موت کی یاد کی کثرت سے مراد ہے آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی، کوئی شعبہ بھی ہو، اس میں آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ بات رہنی چاہیے کہ میں نے مرنا ہے. جب آپ اس بات کو یاد رکھیں گے تو آپ کا طرز عمل انتہائی مختلف ہوگا. کیونکہ آپ یہ سب کچھ جو دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، اس کا اگر آپ نتیجہ نکالیں نا، اور اکثر ہمیں مثال بھی دیتے ہیں کہ یار لگتا ہے اس نے مرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مرنا بھول گیا یہ شخص. موت یاد نہیں رہتی انسان کو. جب موت یاد نہیں رہتی تو انسان جو ہے وہ بہت کچھ کر لیتا ہے. وہ موت کی یاد کی کثرت ہوگی. اور پھر قرآن مجید کی تلاوت، اگر اس کو بھی آپ ذرا غور کریں تو قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو آخرت کا تذکرہ نہ ملے. موت سے مراد کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے موت کا تصور اور ہے کہ اس نے مرنا ہے اور پھر مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. یہ مسلمان کی موت کا ایک کنسیپٹ ہے. ٹھیک، یعنی اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل تو بات کی بات ہے نا. قرآن مجید کا کوئی صفحہ آپ کھول کے دیکھ لیں، آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو یہ آخرت کا یقین جتنا پکا ہوگا، یہ کانسیپٹ جتنا مضبوط ہوگا، آپ یقین مانیے آپ کا عمل اتنا سیدھا ہوگا.
بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، کثرت ذکر الموتی و تلاوت القرآنی. اس کو ایک اور اعراب کے ساتھ بھی پڑھا گیا، کثرت ذکر الموتی و تلاوت القرآنی.